اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محترم سامعین، کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں اس واقعے کو کس انداز میں بیان کیا گیا، واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس میں جو تحریفات کی گئی ہیں، اس سلسلے میں مطالب آپ کی خدمت میں نے پیش کیے اور آج بھی چاہتا ہوں اسی سلسلے میں مزید مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کس مقصد کی خاطر امام نے قیام کیا۔ یہاں پر 7 مختلف قسم کے اقوال بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول جو پاکستان میں مشہور ہے وہ ہے امام کا شہادت طلبی کا ہدف، یعنی امام گھر سے نکلے اسی لیے امام چاہتے تھے، شہادت کا مقام حاصل کرنا چاہتے تھے اور امام نے اسی مقصد کی خاطر سفر کا آغاز کیا۔ دوسرا نظریہ اس سلسلے میں دفاعی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے، یہ یزید تھا جس نے خط لکھا ولید کو کہ تم امام حسین سے بیعت لو، اگر امام نے بیعت نہ کی تو امام کا سر قلم کرنا۔ تو امام دفاعی حالت میں آئے اور امام مجبور ہوئے، مدینے سے امام نے سفر کیا مکے میں۔ مکے آنے کے بعد وہاں کچھ عرصے رہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ مکے میں کچھ قاتل احرام پہنے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے جان کے در پہ ہیں۔ تو یہاں سے بھی امام نے حرم کی حرمت کی خاطر، حرم بیت اللہ کی حرمت کی خاطر امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ وہاں سے سفر پہ عراق کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ تو یہ بھی ایک دفاعی صورتحال ہے، یعنی یزید آپ کے جان کے در پہ ہے اور آپ اپنی جان بچانے کی خاطر مدینے سے مکے آئے اور مکے سے آپ عراق کی طرف آپ سفر پہ نکلے۔ یہ دوسرا نظریہ کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ امام جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، امام کو یزید سے کوئی غرض نہ تھی، اگر یزید بیعت نہ مانگتا تو امام کبھی نہ قیام کرتے نہ امام مدینے سے نکلتے۔ یہ یزید تھا جس نے امام کو مجبور کیا کہ آپ مدینے سے مکہ گئے اور مکے سے آپ عراق کی طرف سفر پہ نکلے۔ تو یہ دوسرا نظریہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام کا جو قیام تھا وہ دفاعی قیام تھا، یہاں تک کہ امام عراق پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی امام نے یہ اپیل کی کہ اگر ممکن ہو میں واپس پلٹ جاؤں یا یمن چلا جاؤں۔ تو امام پھر بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، امام چاہتے تھے کہ اگر اب جب کہ کوفے کی جو حکومت تھی، کوفے کا جو سلسلہ تھا وہ اب امام کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، تو لہٰذا امام نے حر سے یہی کہا کہ اگر ہو سکے تو میں یا واپس پڑھنا چاہتا ہوں یا پھر یمن کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو دفاعی نظریے کے لوگ اس روایات کو دیکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ امام کا مقصد نہ قیام تھا، امام کا مقصد نہ حکومت تھا اور نہ ہی امام کا مقصد جنگ کرنا تھا، بلکہ یہ یزیدی حکومت کی سازشیں تھی کہ جس نے امام کو مجبور کیا اور امام کا یہ سفر مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک جہاں پہنچا اور وہاں پر یہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امر بالمعروف کا ہے کہ جو اکثر مشہور یہی قول بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے جب سفر کا آغاز کیا تو امام نے یہی فرمایا کہ انی لا اخرجو، کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں ولا شفرا، کہ میں اس مقصد سے نکل رہا ہوں کہ کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں روئے زمین پر، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں الامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف انجام دوں اور نہی از منکر انجام دوں۔
اور اسی مقصد کی خاطر امام نے قیام کیا. انی لم اخرج، جہاں امام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس مقصد کی خاطر خارج ہو رہا ہوں کہ امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. یہ تیسرا نظریہ ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے اپنے سارے سفر میں امر بالمعروف کو معیار رکھا. اب امام جب مکہ بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی امام امر بالمعروف انجام دیتے ہیں، مکے میں قبائل لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پر بھی امام یہی بیان دیتے ہیں. اب جب مکہ پہنچتے ہیں، مکے میں آنے کے بعد کوفے والوں کے جب خطوط امام کو ملتے ہیں اور کوفے والوں کی طرف سے امام کو دعوت ملتی ہے کہ امام آئیے کوفے میں، کوفہ کے شہر آپ کے لیے آمادہ ہے، لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. تب امام نے مکے سے جو سفر کیا کوفے کی طرف وہ اسی مقصد کی خاطر تھا. بہرحال اس نظریے کے قائل لوگ یہی کہتے ہیں کہ امام کا مکمل ارادہ، مکمل مقصد صرف یہی چیز تھی. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا تو یزید کی حکومت کے شروع ہوتے ہی امام کو اس بات کا احساس ہوا؟ کیا اس سے پہلے معاشرے کو امر بالمعروف کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا معاشرے میں حالات اس قدر بگڑ نہیں چکے تھے کہ امام قیام فرماتے؟ تو کیوں معاویہ کے مرنے کے بعد اور یزید کے آتے ہی امام نے امر بالمعروف کا کام شروع کیا؟ تو امام اگر امر بالمعروف کرنا چاہتے تھے تو یہ کیا وجہ ہے کہ مکے میں امام، مدینے میں امام جب تھے تو مدینے میں امام نے امر بالمعروف کا کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں امام خاموش بیٹھے رہے؟ معاویہ کی اس حکومت میں کہ جس میں فسق و فجور عام ہو چکے تھے اور معاشرے کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ یزید جیسے لوگ حکمران بن رہے تھے، یزید جیسے لوگوں کی لوگ بیعت کر رہے تھے، یزید جیسے انسان کو ولیعہد بنا چکا تھا. اگر معاشرے کو امر بالمعروف کی ضرورت تھی تو کیا معاویہ کے زمانے میں معاشرہ بگڑ نہیں چکا تھا؟ یقیناً معاویہ کے زمانے میں معاشرہ بہت بگڑ چکا تھا. تو پھر امام نے اگر امر بالمعروف کرنا تھا تو پھر معاویہ کے دور سے امام نے کیوں شروع نہیں کیا؟ کیوں یزید کے زمانے سے شروع کیا؟ یہ ایک نظریہ امر بالمعروف کے بارے میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں جس میں عرفانی مقصد امام کا بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں لقاء اللہ، خدا سے ملاقات اور خدا سے ارتباط کا یہ سفر جو ہے اس کا مقصد امام کا یہی تھا. بہرحال 7 نظریے یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں تاریخ میں کہ جس میں ہر ایک اپنی دلیلیں بیان کرتا ہے اور روایات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال میں یہاں پر آج چاہتا ہوں کہ بعض نکات جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بن چکی ہیں، لوگ اس بات کو اپنے لیے ایک قسم کی واقعیت اور حقیقت سمجھنے لگے ہیں، میں چاہتا ہوں ان مطالب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب ان کی نشاندہی کروں. ان میں سے پہلا مسئلہ کوفہ والوں کے بارے میں ہے. دیکھیے تاریخ میں مختلف جگہوں پر کوفے والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جب امام مدینے سے نکلتے ہیں تو اس زمانے میں ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، وہاں پر بھی محمد ابن حنفیہ یہی کہتا ہے کہ امام سے کہ کوفے والوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیسا رفتار کیا تو یقیناً آپ کے بھائی کے ساتھ جیسا رفتار کیا آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے. یہ تاریخ میں آئے ہیں، یہ تذکرہ ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مختلف لوگوں نے، فرزدق نے، عبداللہ ابن عمر نے اور بہت سارے لوگوں نے، جب انہیں اس بات کی خبر ملتی ہے کہ امام عراق کی طرف سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں نے امام کو یہی مشورہ دیا کہ کوفے والوں پر اعتبار مت کیجیے، کوفے والے بہت بے وفا ہیں، کوفے والوں کی جو باتیں ہیں وہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آپ ان کی باتوں پر اہمیت نہ دیجیے. جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب کسی بے وفا کی مثال دی جاتی ہے، جب کسی معاشرے کے بگاڑ، معاشرے کے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں جب بگڑ چکے ہم یہی کہتے ہیں کہ تو کوفہ والے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ شہر وہ شہر ہے کہ جہاں ہمارا آخری امام جب ظہور فرمائے گا، امام زمان علیہ السلام، وہ اسی کوفہ شہر کو اپنا دارالحکومت بنائے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں جتنے بھی قیام ہوئے، جتنے بھی ان حکومتوں کے خلاف لوگوں نے قیام کیا، ان تمام قیام کا اصل مرکز کوفہ تھا. بنی امیہ اور بنی عباس کے دور کے جو مورخین تھے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی، ہر ایک نے یہی کوشش کی کہ کوفہ کو برا بھلا دکھایا جائے، کوفے والوں کو برا بتلایا جائے. جبکہ آپ دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں آپ دیکھیے کہ امام جب کوفے میں تھے 2 سال میں کئی ہزار شاگرد امام کے کوفے شہر میں تھے. اور ائمہ معصومین کی تمام دوران زندگی آپ دیکھیے، تمام ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ کوفہ تشیع کا مرکز رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ
کوفے کے خلاف اتنی باتیں کہی جاتی ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، کوفے کی تاریخ دو حصوں میں ہے، ایک حصہ ابن زیاد کے آنے سے قبل کا ہے اور ایک حصہ ابن زیاد کے آنے کے بعد کا ہے۔ ابن زیاد کے آنے سے قبل کوفہ والے وہی کوفے والے تھے جو امام کے عقیدت مند تھے، جو امام کی امامت میں، امام کی رہبری میں حکومت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ابن زیاد کے آتے ہی کوفے والے اپنے جو قبائلی لیڈر تھے، جو قبائلی رہنما تھے، ان کے باتوں میں آتے ہوئے انہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑا، اور انہی قبائلی رہنما کی باتوں میں آتے ہوئے یہی کوفے والے کربلا میں امام کے مقابل آتے ہیں۔ اب بہرحال میں جزیات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اسی تاریخی مطالب کو اگر ہم دقت سے دیکھنا چاہیں تو بہت سارے ایسے مسائل جسے آج ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات سے آگاہی ملتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات جو آج تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں، در حقیقت یہ وہ باتیں ہیں کہ جسے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور کے مورخین نے اس کو کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور لوگ آج اسے یقین کے طور پر باور کر رہے ہیں اسے، اور اسے ایک واضح اور ایک یقینی امر سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کوفہ والے ایسے لوگ نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیے کوفے میں کتنی عظیم شخصیتیں بھی تھیں، مصعب تمار جیسی ہستیاں تھیں، حبیب ابن مظاہر جیسی ہستیاں تھیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ کوفے والے بے وفا تھے۔ در حقیقت دنیا میں ہر شہر میں برے اور اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، مدینہ ہو، بصرہ ہو، شام ہو، ہر دنیا کے ہر شہر کی یہی حالات ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ تو سارے چور ہیں، فلاں شہر کے لوگ سارے دھوکے باز ہیں، فلاں شہر کے لوگ اس قسم کے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر شہر میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو کوفے کے بارے میں جو اتنی مذمتیں کی گئی ہیں تاریخ میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور کے جتنے حکمران تھے ان کو ہمیشہ تکلیف ملی ہے کوفے والوں سے۔ جب بھی کسی نے قیام کیا، کوفے والوں نے ان کی حمایت کی، جب بھی کسی نے قیام کیا، کوفے والوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں کوفے والوں کے بارے میں مذمتی الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ اور عجیب بات آپ دیکھیے کہ اسی چیز کو بعض لوگوں نے تاریخ میں عبداللہ ابن عباس سے نسبت دی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوتی ہے تو عبداللہ ابن عباس یہی مشورہ امام حسین کو دیتے ہیں کہ امام، کوفے والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ ہرگز کوفہ مت جائیے، کوفے والے بے وفا ہے، کوفے والوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ باتیں جو عبداللہ ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی ہیں، در حقیقت کوفے والوں کی اس مقام کو پائن اور نیچا دکھانے کے لیے کی گئی ہے۔ کوفے والے لوگ ایسے لوگ ہرگز نہیں تھے۔ درست ہے کہ کوفے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امام حسین کے دشمن تھے، کوفے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے، لیکن اس کی بات کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کوفے والے انہی کی طرح تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ میدان کربلا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لڑنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ جب شہزادہ قاسم لڑنے جاتے تھے تو یہ لوگ پھینکتے ہتھیار جو ہے امام کے شہزادہ قاسم کے مقابلے میں، شہدائے کربلا کے مقابلے میں استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک تماشائی کے طور پر وہاں پر جمع تھے۔ لڑنے والے وہی لوگ تھے کہ جنہیں دنیا کی لالچ تھی، یا جن کی سوچ یزیدیت والی سوچ تھی، جن کی فکر یزیدیت والی فکر تھی۔ اور آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والے شیعہ تھے۔ کوفے والے وہ لوگ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں تھے۔ شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آج یہ شخص امام حسین کے مقابلے میں آیا ہے، جبکہ در حقیقت اس بات سے وہ لوگ یہ غافل ہیں کہ شمر ایسا انسان تھا جو اہل جماعت تھا۔ دیکھیے اہل جماعت اس زمانے میں ایک عقیدہ بن چکا تھا، خلفائے ثلاثہ کے دور میں اور اس کے بعد، کہ سب مسلمانوں کو ایک گروہ میں ہونا چاہیے، ایک جماعت میں ہونا چاہیے۔ جو جماعت سے نکل جائے وہ مرتد ہے، وہ جماعت سے باہر حساب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اہل جماعت ان پر اہل جماعت کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، شمر بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو اہل جماعت کا قائل تھا، جو کہتا تھا کہ میں یزید کی حمایت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یزید کو میں اپنا رہبر سمجھتا ہوں یا یزید میرا امام ہے، بلکہ وہ اس لیے مانتا تھا کیونکہ یزید خلیفہ تھا اور مسلمانوں کی جماعت خلافت یزید کو مان چکی تھی، لہٰذا یزید کی حمایت میں جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اگر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں
یہی شخص اگر علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ علی کو امام مانتا تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ مسلمانوں نے علی کو چوتھا خلیفہ کے طور پر مان چکے تھے اور علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کر چکے تھے۔ لہٰذا شمر جیسے لوگ جو اہل جماعت تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جماعت میں رہنا چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے مسلم ابن عقبہ جیسے لوگ، یہ اہل جماعت ایسا ایک موضوع ہے کہ جس کو لازمی ہے کہ کربلا کی تاریخ میں اس کو بیان کیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی عبادتوں سے زیادہ اہل جماعت میں ہونے کو اہمیت دیتے تھے، جو اہل جماعت میں ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ مسلم ابن عقبہ کی مثال دیکھیے کہ جس نے مدینے میں آل اصحاب رسول کی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیے۔ ہر واقعہ کا واقعہ آپ دیکھیے کہ جب 63 ہجری کو جب مدینے میں یزیدی فوج حملہ کرتی ہے تو اس کا کمانڈر یہی مسلم ابن عقبہ تھا۔ یہی وہ لوگ تھے، جب اس مسلم سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جس قدر یزید کی حمایت میں مدینے والوں سے جو میں نے سلوک کیا ہے، جتنا میں اپنی اس عمل پر خدا کی بارگاہ میں مطمئن ہوں کہ خدا کی رضا، خدا کی حمایت، خدا کی شفاعت مجھے ملے گی، شاید کسی عمل میں مجھے اتنی مطلوب نہ ہو، شاید کسی دوسرے عمل میں مجھے اتنا ثواب نہ ملے۔ تو عزیزان محترم، کربلا میں جو لوگ امام حسین کے مقابل میں آئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خلافت کے قائل تھے، جو جماعت کو مانتے تھے۔ ایک نظریہ اس بارے میں یہی ہے کہ جو لوگ یزید کی حمایت میں تھے، یہ وہ لوگ تھے جب مسلم کے ساتھ بیعت کی تو مسلم کی جماعت تھی تو مسلم کے ساتھ تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد جب آتا ہے تو چونکہ مسلم کی جو حکومت تھی وہ کوفے میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو یہی لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کو دیکھتے ہیں کہ جماعت کس طرف جا رہی ہے، جس طرف جماعت چلے جاتے ہیں یہ لوگ اسی طرف جاتے ہیں اور اسی کی حمایت میں ہوتے ہیں، اور جس طرف جماعت والے نہ جائیں اس طرف نہیں جاتے۔ تو شمر جیسے لوگ اگر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ علی کے ماننے والے تھے، بلکہ یہ لوگ اہل جماعت تھے، اور جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے اس کو رافضی کہتے تھے۔ جو اکثریت کے ساتھ نہیں تھے، جو جماعت کو چھوڑ کر اپنی الگ جماعت بناتے تھے، جو جماعت کے مقابل میں ہوتے تھے، انہیں رافضی کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ شمر جیسے لوگ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جماعت کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے تھے۔ تو کربلا میں بھی یہی لوگ جب امام حسین کے مقابل میں آتے ہیں، اسی نیت سے آتے ہیں، اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، چونکہ جماعت یزید کے ساتھ ہے، چونکہ جماعت سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اور یہ امام حسین ہے جو رافضی ہے، یہ امام حسین ہے جس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی رافضی بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنا واجب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے مقابل میں آتے ہیں کہ تم نے جماعت کو چھوڑا، تم نے جماعت کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کو چھوڑا، خلافت کو چھوڑا، لہٰذا اب تم جماعت کے مقابل میں آئے ہو، تم رافضی ہو۔ تو یہی شمر اگر کل امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس وجہ سے امام کے ساتھ ہے چونکہ امام علی کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتا تھا۔ کربلا میں اگر جو امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے، اگر ہم ان کی تاریخ میں دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے۔ آج یہ لوگ امام حسین کے مقابل میں آئے ہیں، صرف اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ اہل جماعت کے لوگ تھے۔ اہل جماعت ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جو جماعت کا مخالف ہوتا ہے اس کو باغی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کربلا میں جب ان اسیران کربلا کو جب کوفہ اور شام میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جماعت سے بغاوت کی، جس کو آج کل ہم رافضی کہتے ہیں، کہ یہ اسیران کاروان، یہ بیویاں، یہ خواتین وہ لوگ ہیں جو رافضی ہیں، جنہوں نے جماعت کو چھوڑا ہے، اور اسی رافضی ہونے کے جرم میں ان کے بڑوں کے سر کاٹے گئے، ان کو اسیر کیا گیا، ان کو قید کی صورت میں ان کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ تو یہ نظریہ جو کوفہ والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، در حقیقت یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے مورخین کی یہ وہ سازشیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر کوفہ والوں کو ہمیشہ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے خلاف یہ باتیں لکھی گئی ہیں، انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تاریخ میں آج بھی شیعہ لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ لوگ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ حق کے پیچھے تھے، جو جماعت کو مانتے نہیں تھے، جو حق کو مانتے تھے۔ جو کام امام حسین نے کیا کہ جماعت جب سارے اصحاب نے، سارے تابعین نے اور تبع تابعین نے یزید کے ساتھ بیعت کر لی تھی، امام حسین نے وہاں جماعت کو نہیں دیکھا کہ چونکہ ساری جماعت یزید کی بیعت میں تو میں بھی بیعت کروں۔ امام نے وہاں پر رفض کیا،
امام نے وہاں پر رافضی کا کردار ادا کیا. اسی وجہ سے آج ہم لوگ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ہم اکثریت کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم حق کو دیکھتے ہیں. حق جہاں پر ہو ہم اسی کے تابع بنتے ہیں. اگر حق امام حسین کے ساتھ ہے, امام حسین کی ساتھ پیروی کرنے میں ہے, تو ہم اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو عزیزان محترم, تاریخ میں جو تحریفات کی گئی ہیں, اس سلسلے میں یہ مطالب آج آپ کی خدمت میں نے پیش کیے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید نکات, مزید مطالب اگلے مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.